ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کریں اللہ فرماتا ہے ہم نے عبرت بنا دیا اس کو. آج تک فرعون کو نہ کفن ملا ہے نہ قبر ملی ہے, میوزیم میں رکھا ہوا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کیسے عبرت بنا دیا. فرعون کو تمہارے سامنے عبرت حاصل نہیں کر سکتے. 500 سال حکومت کرنے والا یہ عبرت بن گیا. تمہاری اور میری اوقات کیا ہے؟ ہم بادشاہ لوگ ہیں, کیا حیثیت ہے؟ زیادہ سے زیادہ تاجر ہوں گے, کاروباری ہوں گے. اللہ نے بادشاہ کا وہ حال کیا. نمرود کو دیکھ لو, بخت و نصر کو دیکھ لو, شداد کو دیکھ لو, قارون کو دیکھ لو, یزید کو دیکھ لو. کیا اللہ نے قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے, قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے. دین کی اہمیت سمجھو, دین کی قدر کرو, دین کو سینے سے لگاؤ. سیدنا بلال حبشی اسلام قبول کر رہے, کیا بلال کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ دنیا جانتی ہے دین طاقتور بناتا ہے, دین کے اندر طاقت ہے, مذہب حق میں طاقت. اسی لیے تو دیکھو دنیا اہل ہتھیار سے اتنا لرزہ برندام نہیں ہے جتنا دین داروں سے لرزہ برندام, کیونکہ جانتے ہیں کہ ہتھیار والے شکست کھا سکتے ہیں, دین والوں کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی. صاف دیکھیں, بدر میں مکے والوں کے پاس ہتھیار تھے, بدر میں مکے والوں کے پاس ہتھیار تھے, صحابہ کے پاس دین تھا. ہتھیار والے 1000 ہار گئے, دین والے 313 جیت گئے. سبحان اللہ. کربلا میں 22,000 کا لشکر ہتھیار لے کے آیا تھا, 72 دین لے کر آئے تھے. بلکہ وہ دین کیا تھے, بلکہ دین بھی تھے, دین پناہ بھی تھے. غریب نواز کہتے ہیں نا, شاست حسین, بادشاست حسین, دین است حسین, دین پناست حسین. کربلا میں 22,000 ہتھیار لے کر آئے تھے, حسین دین لے کر آئے تھے. مولا 22,000 ہتھیار والے ہار گئے, 72 دین والے جیت گئے. دین یہ ہے, دین کی اہمیت یہ ہے, اور دین طاقتور بناتا ہے. بلال حبشی کو کتنا مارا, تپتے ہوئے ریت پہ لٹایا, سینے پہ پتھر رکھا اور کہتے تھے دین چھوڑ دے. تو بلال کہتے تھے احد احد احد, اللہ ایک ہے, دین نہیں چھوڑا جائے, دامن مصطفیٰ جان رحمت نہیں چھوڑا جائے. حضرت عمر کی بہن ام جمیل بنت خطاب, بہن بھائی کا سامنا نہیں کرتی تھی. جس دن دیندار ہوئی, بھائی نے مارا اور کہا چھوڑ دے دین, تو جواب کیا دیتی ہے, تو جس خطاب کا بیٹا اس خطاب کی بیٹی میں بھی. فاروق اعظم کو حیرت ہوئی, اس میں یہ طاقت کہاں سے آئی؟ توجہ کرنا. فاروق اعظم کو حیرت ہوئی, جو میرے سامنے سامنا نہیں کر سکتی تھی آج جواب دے رہی ہے, یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تو عمر کو ماننا پڑا, جو محمد کا کلمہ کمزور اور میں طاقت پیدا کر سکتا ہے وہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ سچا ہے. اور حضرت فاروق اعظم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. دین کی طاقت. عمر کافر نہ بنا سکے بہن کو, بہن کے استقامت نے عمر کو مسلمان بنا, فاروق اعظم کا مسلمان. یہ دین ہے, دین کی اہمیت. مگر دین کی اہمیت میری قوم نہیں جانتی. سمجھو اپنے دین کی اہمیت کو. سب سے اہم اللہ کا, اگر جان دے کر بھی بچا لو تو سستا ہے, آسان. وطن قربان کر کے بچا لو تو بھی آسان ہے. دین, اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھاؤ. اب اس عنوان پر آخری بات, ابھی آگے 2 پوائنٹ اور عرض کرنے, اس لیے میں شارٹ کر رہا ہوں. توجہ. ہمیں کیا فکر ہوتی ہے, عمر بڑھتی ہے تو کیا فکر ہوتی ہے, میرے بعد میرے بچے رہیں گے کہاں, یہی فکر ہے. کاروبار کیا کریں گے, کھائیں گے کیا, کیسی زندگی گزاریں گے, یہی سب ہے. روٹی کپڑا مکان کے ارد گرد فکر گھومتی ہے. نبیوں کی کیا فکر تھی, ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا, نہ روٹی کی فکر, نہ کپڑے کی فکر, نہ مکان کی. کہ وہ انبیاء جانتے تھے اللہ رزاق ہے, روٹی کا ٹکڑا تو کتوں کو بھی مل جاتا ہے, سونے کے لیے جگہ تو جانوروں کو بھی مل جاتی ہے. روٹی کپڑا مکان کی فکر نہ کرو, مرنے کے بعد تو لاوارث میتوں کو بھی کفن مل جاتا ہے. جب لاوارث میتوں کو کفن ملتا ہے تو زندوں کو کپڑے کیوں نہ ملیں گے, سب ملتے ہیں. کوئی اہمیت نہیں ہے کپڑوں کی ہمارے یہاں, کوئی اہمیت نہیں ہے روٹی کے ٹکڑے کو ہمارے یہاں, کوئی اہمیت نہیں ہے چھتوں کو ہمارے یہاں. زندگی تو فٹ پاتھ پر بھی گزر جاتی ہے.
بعض فٹ پاتھ پر رہنے والے بادشاہوں کو خیرات میں بادشاہت عطا کرتے. فٹ پاتھ پر رہنے والوں نے بادشاہوں کو خیرات میں تاج اور تخت عطا کیے. وجہ وہ فٹ پاتھ پر تھے لیکن دین پر تھے. غریب نواز نے جس دن گوری کو بلا کر ہندوستان کا بادشاہ کی بشارت دی تھی خواب میں، اس دن غریب نواز تھے کا انا ساگر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پاس چھت بھی نہیں تھی، کوئی گھر بھی نہیں تھا. ایک درخت کے نیچے بیٹھنے والا فقیر گوری کو بلا کے کہتا ہے ہندوستان کا تجھے بادشاہ کیا. کیا پتا چلا؟ پتا کیا چلا؟ دیندار اگر درخت کے نیچے بیٹھے تو بھی حقیقی بادشاہ اس کو بادشاہی عطا کرتا ہے. آپ دین کو سمجھتے کیا ہے؟ جس دن یہ قوم دین کو سمجھ لے، نہیں سمجھ پا رہے ہو دین کو. دین کی اہمیت اسی لیے تو 3 گھنٹے فلم دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے، 1 گھنٹہ سیریل دیکھنے کے مل جاتا ہے، 10 منٹ نماز پڑھنے کے لیے نہیں ملتا. دین کی اہمیت نہیں جانتا. اور یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا دین ہے ہی نہیں جس کے پاس نماز نہیں. اللہ کے رسول کی حدیث الا لا دین لا صلاۃ لہ او کما قال الاسلام. اس کا دین نہیں جس کی نماز نہیں. یعنی اگر دیندار بننا ہے تو پہلے نماز پڑھنا پڑے گا. 10 منٹ لگتا ہے، 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ ہے. کتنی بڑی سعادت ہے. حضور دینداری کا تمغہ عطا کر رہے ہیں. نکالو، دیندار بننا ہے نماز پڑھو. نہیں 2 رکعت جمعہ کی پڑھ کے مسجد سے بھاگ جائیں گے تو کون سے دیندار بن. اور آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کے حالات بدل جائیں اگر ہم دیندار بن جائیں. میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، ان کو غسل کا طریقہ نہیں پتا، وضو کا طریقہ نہیں پتا. مائیں تھی جو بچوں کو ولی تک بناتی، مائیں بچوں کو ولی تک بناتی تھی. آج کی مائیں مسلمان بھی نہیں بنا پا رہی. آج کی مائیں مسلمان بھی. شاید میں نے کہیں یہ بات عرض کی تھی لیکن یہاں ایک اشارہ صرف دوں. میں پوری بات کی طرف نہیں جا سکوں گا، اشارہ دوں. بابا فرید الدین گنج شکر مرید ہونے کے لیے سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے پاس پہنچے. بابا قطب سے ملنے سے پہلے سرکار شہاب الدین عمر سہروردی کے پاس پہنچے. وہاں پہنچے تو خانقاہ میں دسترخوان لگ چکا تھا. لوگ ہاتھ دھو رہے تھے. بابا صاحب نے جا کر کہا مرید ہونے آیا ہوں. تو کہا بابا پہلے کھانا کھاؤ پھر بعد میں دیکھیں گے. ہاتھ دھونے کے لیے جب بیٹھے اتنے لوٹے ڈالتی گئی کنیز اور ہاتھ دھوتے رہے. لوگوں نے کہا یہ دیکھو ان صاحب کو مرید ہونے آئے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے اور ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں پتا. ہاتھ دھونا تو مسلمان کے بچوں کو بھی آتا ہے اور یہ مرید ہونے آئے اور انہیں ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں. بہرحال کہتے ہیں کہ باز کو شکاری پہچانتا ہے، باز کو شکاری پہچانتا ہے اور لوگوں کی نظر اس کی طرف نہیں ہوتی. جوہر کو جوہری جانتا ہے، سونا سنار سونے کی پرکھ رکھتا ہے. تو جب لوگوں نے کنکھیوں سے اشارہ کیا جناب آگے مریدوں نے اتنی بڑی خانقاہ میں ہاتھ دھونے کی حیثیت نہیں. کھانا کھا چکے تو نارمل سا ہاتھ دھل لیا. اچھا ہاتھ صاف کب ہوتے ہیں؟ کھانے سے پہلے کہ بعد میں؟ پہلے ہوتے ہیں نا، ہاتھ صاف ہوتے ہیں. کھانے کے بعد تو انگلیاں بھری ہوتی ہیں. کھانے سے پہلے لوٹے لٹا دیے اور کھانے کے بعد نارمل دھل دیا. حالانکہ کھانے کے بعد زیادہ پانی لگنا چاہیے. تو سرکار شہاب الدین عمر سہروردی نے جان لیا محفل کے بیٹھے ہوئے لوگ فرید کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے. کہا شہزادے مرید ہونے آئے ہو، آپ کو ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں. تو جواب دیا سرکار گستاخی معاف ہو، یہ جو کنیز آئی تھی نا ہاتھ دھلانے تو اس کی پیشانی پہ نظر پڑی تو تقدیر پڑھ لیا. لکھا تھا کہ اس کی تقدیر میں جہنمی ہے. سوچا اتنے بڑے ولی کی خانقاہ میں اتنی خدمت کر رہی ہے، جائے گی جہنم میں. ہاتھ نہیں دھو رہا تھا. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.